حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے واجب الاحترام، قابل قدر، صد احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لوگ ایک دوسرے کا خون نچوڑنے والے تھے، لوگ ایک دوسرے کا خون لینے والے تھے۔ میرے دوستو، جب میرے پیغمبر آئے، میرے پیغمبر کی محنت کی برکت سے پہلے لوگ ایک دوسرے کا خون لینے والے تھے، لیکن میرے پیغمبر کی محنت کی برکت سے پھر لوگ ایک دوسرے پر خون دینے والے بن گئے۔ ایک صحابی کی شہادت کا وقت قریب ہے، ساتھی سے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا۔ جب پانی پینے لگے تو پھر دوسرے صحابی اسی حالت میں، ان کی بھی وہی حالت تھی جو اس صحابی کی حالت تھی، انہوں نے آواز دی پانی چاہیے۔ میرے دوستو، پہلے صحابی نے پانی نہیں پیا، فرمایا اس دوسرے کو دے دو۔ جب اس دوسرے کو پانی دینے لگے تو پھر تیسرے بھی، ان کی بھی وہی حالت تھی جو ان دو صحابی کی حالت تھی، ان کی بھی شہادت کا وقت قریب تھا۔ انہوں نے جب آواز دی، اس دوسرے صحابی نے پانی نہیں پیا، فرمایا اس تیسرے کو دے دو، اس کو پلا کر پھر بعد میں مجھے پلا دینا۔ میرے دوستو، جب وہ صحابی پانی لے کر اس کے پاس پہنچے ہی تھے، ان کی شہادت ہو چکی تھی، واپس ہوئے دوسرے کے پاس تو ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی، پھر واپس ہوئے پہلے کے پاس تو پہلے بھی شہادت نوش کر چکے تھے۔ یہ آئی تبدیلی، یہ تھا انقلاب، یہ تھی میرے پیغمبر کی محنت کی برکت۔ ایک صحابی، نماز عشاء کا وقت ہے، اپنے گھر مہمان ساتھ لاتے ہیں، گھر کے اندر ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، اپنی بیوی سے کہا ہمارے ہاں یہ رواج ہے، جب مہمان آتا ہے تو میزبان اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ گھر کے اندر روٹی ایک ہے، جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھوں، اپنا ہاتھ کھانے کی طرف اٹھاؤں، تم نے چراغ کو بند کر دینا ہے، مہمان یہ سمجھ لے کہ یہ کھانا کھا رہا ہے، میں اپنا ہاتھ واپس کھینچ لوں گا کیونکہ یہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں۔ کیا ہی انقلاب ہے، کیا ہی برکت ہے میرے پیغمبر کی محنت کی، اتنی تبدیلی آئی۔ میرے نبی کے چچا ابو لہب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر اسے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاکت ہو، تباہ و برباد ہو ابو لہب۔ تبدیلی آئی تو حبشہ کے بلال میں تبدیلی آئی، دیکھو ٹہلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، پیروں کے کھسکھساہٹ کی آواز جنت سے آتی ہے۔ یہ تھی تبدیلی، یہ تھا انقلاب، یہ تھی میرے پیغمبر کی محنت کی برکت۔ فاران کی چوٹی پر جب میرے پیغمبر نے لوگوں کو کلمہ کی دعوت دی تھی، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت میرا پیغمبر اکیلے تھے، لیکن جب میرے پیغمبر نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو 1,44,000 صحابہ دھانے مار کر رو رہے تھے۔ یہ تھی میرے پیغمبر کی محنت، یہ تھا میرے پیغمبر کے آنے کی وجہ سے انقلاب۔ لوگوں نے تو آج کل تبدیلی کا نام رٹا ہوا ہے، یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، پچھلے درجے کی بے غیرتی ہے۔ پہلے میرے نبی پر لوگ کوڑا پھینکتے تھے، گردن میں رسی ڈال کر میرے پیغمبر کو گھسیٹا گیا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو میرے پیغمبر نے حضرت بلال کو حکم دیا کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اذان دے دو۔ چڑھنے لگے، جوتا اتارنے لگے، میرے پیغمبر نے فرمایا جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، جوتا پہن کر چلے جاؤ، دنیا کو پتہ چل جائے جو محمد کے ساتھ مل جاتا ہے، جو محمد کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، اس کی حرمت
کعبہ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ تھی میرے پیغمبر کی محنت، یہ تھا انقلاب، یہ تھی تبدیلی۔ دیکھو تو صحیح کیا ہی انقلاب آئے میرے دوستو۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے عورت کی حیثیت کتیا جیسی تھی، عورت کی حیثیت ایک درخت کے پتے جیسی تھی، عورت کی حیثیت ایک استعمال شدہ کپڑے جیسی تھی، عورت کی حیثیت ایک پتھر جیسی تھی۔ عورت کو وراثت سے محروم سمجھا جاتا تھا، عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ لیکن جب میرے پیغمبر آئے، میرے پیغمبر کے آنے کی برکت سے عورت کو بھی عزت مل گئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو شخص بھی اپنی 2 بچیوں کی اچھی طرح پرورش کر کے ان کی اسلامی طریقہ کے مطابق شادی کر لے گا، اس کی جنت کا ذمہ وار میں خود ہوں۔ دیکھو عورت کو عزت مل گئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو شخص بھی جنت کو چاہتا ہے، جنت اس کی ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ ہر شخص آج جنت کی تلاش میں ہے، لیکن جنت اس کے ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ کیا ہی انقلاب آیا، کیا ہی تبدیلی آئی۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، سلام پھیرتے ہیں تو ایک صحابی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ میرے پیغمبر نے پوچھ لیا اے میرے صحابی وجہ کیا ہے، دعا کیوں نہیں مانگتے، کیوں چلے جاتے ہو؟ خاموش رہے۔ میرے پیغمبر نے دوسری بار پوچھا بتاؤ وجہ کیا ہے، دعا کیوں نہیں مانگتے؟ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی وجہ یہ ہے ہمارے گھر کے اندر 2 چادریں ہیں، ہم نے گھر کے اندر گھڑا کھودا ہوا ہے، جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو یہ چادریں میں پہن کر آتا ہوں، بیوی کو وہاں گھڑے میں کھڑا کر کے آتا ہوں، وہ وہاں کھڑی ہو جاتی ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں دعا اسی لیے نہیں مانگتا جلدی جلدی گھر پہنچ جاؤں تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے، میری بیوی بھی نماز پڑھ لے۔ دوستو جب میرے پیغمبر نے یہ بات سنی میرے پیغمبر رونے لگے، میرے پیغمبر روتے رہے، ہاں تک کہ ایک اونٹ آیا، سامان سے لدا لدایا، کپڑوں سے لدا لدایا ہوا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس کو یہاں نہ بٹھاؤ بلکہ اس اونٹ کو وہیں بٹھاؤ جو یہ صحابی آئے تھے اپنا حال بیان کر رہے تھے، اسی کے گھر میں بٹھاؤ۔ جب وہ اس کے گھر کے پاس آئے تو وہ صحابی باہر نکلے، پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے؟ بتایا گیا آپ علیہ السلام نے یہ اونٹ آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی طرف بھیجا ہے۔ وہی سوال ان کی بیوی نے اپنے خاوند سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھ سے میرے نبی نے یہ حالت پوچھی تھی، میں نے یہ اپنی حالت بتا دی تھی، تو اسی وجہ سے میرے گھر اونٹ بھیجا گیا۔ اس کی بیوی نے کہا اگر اسلام کے اندر عورت طلاق دے سکتی تو میں آج تجھے طلاق دیتی، تو نے اپنی حاجت کو غیر کے سامنے کیوں رکھا ہے؟ دیکھو اس صحابیہ کا ایمان چیک کرو، یہی انقلاب، یہ ہے تبدیلی۔ ایک عورت امی عائشہ صدیقہ کے پاس آتی ہے، ایک بچی اس کی گود میں ہے، ایک بچی کو اس نے انگلی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو ان بچیوں کی حالت بھی خراب ہے، اس عورت کی بھی حالت خراب ہے، پریشان ہے۔ میری امی عائشہ صدیقہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ بچیاں بھی بھوکی نظر آ رہی ہیں، پریشان نظر آ رہی ہیں۔ اس عورت نے کہا میرا خاوند جنگ موتہ میں شہید ہو چکا ہے، جب سے وہ شہید ہوئے ہیں ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ہم پریشان رہتے ہیں، فقر و فاقہ رہتا ہے۔ میرے دوستو امی عائشہ صدیقہ کھجور لیں، 2 کھجور لیں، ایک کھجور کو آدھا آدھا کر کے ان 2 بچیوں کو دیا، ایک کھجور اس امی نے اس عورت کو دے دیا۔ میرے دوستو اس عورت نے وہ کھجور خود نہیں کھائی، ایک پھر بھی تقسیم کر دی اپنی بچیوں میں۔ امی عائشہ صدیقہ نے جب یہ حالت دیکھی امی عائشہ صدیقہ پھر گئیں، ایک کھجور اور لائیں، اس عورت کو کہا یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ جب اس عورت کو وہ کھجور دی گئی تو پھر دیکھو ان بچیوں نے وہ کھجور بھی جھٹ سے کھینچ لی۔ میرے دوستو جب یہ عورت چلی گئی حضور علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے، امی عائشہ صدیقہ نے یہ سارا واقعہ بتایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اس عورت کو ڈھونڈو، اس عورت کو تلاش کرو، جہاں بھی وہ عورت ملے اسے جنت کی ضمانت دے دو۔